پچھلے لیکچر میں جب آپ بات کر رہے تھے سورہ کہف میں 4 ایونٹس کے بارے میں، تو آپ نے اس میں ایک بات یہ کھولی کہ جو ان میں ایک کامن ڈینومینیٹر امنگ مینی از کہ ان کے پاس نالج آف دا فیوچر تھا ان اللہ کے بندوں کے پاس، اور یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے ٹو انڈرسٹینڈ. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ نالج آف دا فیوچر سے مراد کیا ہے. مطلب ایک طرف تو ہمیں یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ نالج آف دا فیوچر از اے غیب ریلیٹڈ تھنگ. اب سوال یہ ہے کہ اب نالج آف دا فیوچر اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہے، یا یہ ہاؤ ڈز دس ورک کہ نالج آف دا فیوچر کیا ہے؟ نالج آف دا فیوچر بیسیکلی کامن سینس ہے. نالج آف دا فیوچر کامن سینس ہے. ایک عورت ہے وہ پریگننٹ ہوگی، کامن سینس ہے نا کچھ نہ کچھ ہوگا. کامن سینس ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا. اب تمہارے پاس کتنا علم ہے کہ تم کس حد تک پریسیجن کے ساتھ پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ کیا ہوگا. علم کتنا ہے تمہارے پاس، کتنی پریسیجن سے پریڈکٹ کر سکتے ہو کہ کیا ہوگا. اس عورت کے چہرے کے رنگوں سے تمہیں پتہ لگے گا اس کے خون کی کنڈیشن کیا ہے، کیا ہوگا. اس کے چہرے کی پلاٹ سے تمہیں پتہ لگے گا اس میں آئرن کم ہے، بچہ ڈراپ بھی ہو سکتا ہے. تمہارے پاس علم کتنا ہے. کیا تم گاڈ کانشیس ہو کہ بجلی بھی گر سکتی ہے، ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. کتنا علم ہے تمہارے پاس، کتنی گہرائی سے تم فیوچر کو دیکھ سکتے ہو. وقت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے. وقت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے. کیسی عجیب سی بات ہے. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن ہے وقت، یا وقت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے. تم گاڑی میں آ رہے ہوتے ہو، 5 سیکنڈ کے بعد جب تم گاڑی چلا رہے ہوتے ہو 5 سیکنڈ کے بعد تم نے 100 فٹ آگے ہونا ہوتا ہے. تمہارے جسم کا کون سا حصہ 100 فٹ آگے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ آنکھیں. تمہارے کانوں کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے 100 فٹ آگے کیا ہے، 5 سیکنڈ کے بعد میں کہاں ہوں گا. لیکن وہ تو اسپیس ہے نا، تو اسپیس میں تو دیکھا جا سکتا ہے نا. اسپیس میں ہی ٹائم مینیفیسٹ ہوتا ہے نا. ٹائم کدھر مینیفیسٹ ہوتا ہے؟ سارے کا سارا ٹائم اسپیس میں مینیفیسٹ ہوتا ہے، اسپیس میں ظاہر ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اسپیس میں ہوتا ہے. بچے نے کدھر پیدا ہونا ہوتا ہے. تمہیں تنخواہ کدھر سے ملتی ہے، تمہیں کھانا کدھر سے ملتا ہے. تمہاری زندگی کا کون سا ایکسپیرینس ہے جو اسپیس میں نہیں ہے؟ کون سا ایکسپیرینس ہے؟ دیکھو انسان کتنا جاہل ہے. تمہارے پاس وقت کی کوئی اور فیلنگ نہیں ہے سوائے آنکھوں کے. اور جیسے تمہیں 5 سیکنڈ کے بعد تمہاری گاڑی کہاں پر ہوگی، 100 فٹ آگے تمہیں آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے تمہیں اور کیا کیا آنکھوں سے نظر آ سکتا ہے. یہ سوال ہے. اللہ نے اور کیا کیا صلاحیتیں تمہاری آنکھوں میں ڈالی ہوئی ہیں. اسی وجہ سے سچا خواب آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو سچا خواب آنکھیں دیکھ رہی ہیں، فیوچر نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے گاڑی چلاتے ہوئے تمہیں 100 فٹ دور یا 200 فٹ دور جہاں پر تم 5 سیکنڈ کے بعد ہوگے وہ جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے. اسی طرح سچے خواب میں تمہیں اللہ تعالیٰ آنے والا وقت دکھا رہا ہے. تو وقت کی تو اور کوئی شہادت نہیں ہے انسان کے جسم میں سوائے آنکھوں کے. تو یہ تو مسلمانوں میں ہر مسلمان نے اپنی زندگی میں 2 4 5 8 سچے خواب دیکھے ہوتے ہیں جو مستقبل میں پورے ہو جاتے ہیں. اگر وہ مومن ہے تو بہت فریکوینٹلی سچے خواب دیکھے گا.
تو وقت کا تعلق آنکھوں کے ساتھ ہے. آنکھوں سے مستقبل نظر آ سکتا ہے. اب کتنا طاقتور مومن ہوگا کہ اس کو کھلی آنکھوں سے وقت نظر آ رہا ہے. صرف خواب میں نہیں نظر آ رہا بلکہ جاگتے میں اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ مجھے کہاں تک وقت دکھائی دے سکتا ہے. علم کی بات ہے, اللہ کے علم کی بات ہے. گوشت پوشت کی آنکھوں سے تم 5 سیکنڈ کے بعد 10 سیکنڈ کے بعد تمہاری گاڑی کہاں پر ہوگی تم صرف یہ دیکھ سکتے ہو. لیکن اگر تمہاری آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھ رہا ہے تو تمہیں بہت کچھ وقت کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. یہ علم کی بات ہے. یہ انسان کے اندر ایک پوٹینشیل کیپیسٹی کی بات ہے کہ تمہارے اندر کیپیسٹی کتنی ہے, تمہارے اندر پاکی کتنی ہے. اتنا زیادہ تمہیں پتہ لگ جائے گا. اگر آپ کی یہی اگزامپل لیں, عورت والی, بچانے والا ہے, تو یہ باقی ویریبلز جو آئیں گے یا آتے ہیں, مثلاً کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی چیز آتی ہے بعد میں, تو وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اگر ہم سورۃ کہف کے اندر سے دیکھو, یا انسان کی بات کرو یا انسان اور اللہ کی بات کرو. جب صرف انسان ہے تو وہ بہت ایک لمیٹڈ بینگ ہے. وہ ایک بیسیکلی جانور ہے جو باتیں کرتا ہے اور اس کے جسم پہ بال نہیں ہے. انسان کو عربی زبان میں بولنے والا جانور بھی کہتے ہیں. اگر وہ گاڈ کانشیس ہے پھر یہ ایک بالکل ہی عجیب و غریب مخلوق ہے انسان. اگر تم خدا اس کی زندگی میں سے نکال دو گے تو بس یہ ایک 60-70 فٹ کا ایک جانور ہے, ایک بن مانس ہے جو باتیں بھی کرتا ہے. تو بڑے دھیان سے روحانی باتوں کو سمجھا کرو, شعور پیدا کرو اپنے اندر. اللہ تعالی بنیادی طور پہ انسان کو کہتا ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں جانور کی زندگی سے. اگر تو میری باتیں مانتا چلا جائے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا جانور کی زندگی سے, اور اگر تو نہیں میری باتیں مانے گا تو میں تجھے آزاد نہیں کروں گا, تو بس ایک بولنے والا جانور بن کے زمین پہ زندگی گزارے گا. بعد میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا نا, وہ تو سب کے ساتھ ہوگا, تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو اللہ تعالی دین بھیج کے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اس فلسفے کو سمجھیں کہ دین کا مقصد کیا ہے. دین کا مقصد ہے آپ کو حیوانی جبلیات کنٹرول کرنا سکھانا اور اسپریچول جبلیات کو پریکٹس کرنا سکھانا. آپ کو روح بنانا, آپ کو آپ کی لطیف, آپ کو آزاد کرنا, آپ کو آپ کے گوشت سے آزاد کرنا while you are alive, جب آپ زندہ ہیں. ورنہ یہ جو شعور ہے جو آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو آپ کی روح ہے, وہ زمین کی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ کو جانور سمجھتی رہے گی, کیونکہ آپ جانور کے جسم میں ہیں تو وہ آپ کو جانور سمجھتی رہے گی. اب میں آپ کو بہت ہی ایک عجیب و غریب بات بتا دیتا ہوں جو بالکل حق ہے, لیکن آپ کے لیے اتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ کے لیے شاید اس کو ہضم کرنا مشکل ہو. اگر آپ کا شعور کافی سارا ترقی کر جائے تو یہ جو آپ کا جسم ہے نا, یہ آپ کو پانی کی طرح محسوس ہوگا کہ یہ پانی ہے. اگر آپ اس سے بھی زیادہ روحانی ترقی کر جائیں تو یہی جسم آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے. اس سے بھی زیادہ آپ ترقی کر جائیں پاکی میں تو یہی جسم آپ کو ایسے لگے گا جیسے دھاگوں کا بنا ہوا ہے. یہ سب سے اوپر جو طے ہے یہ جانور کی طے ہے, اس کے نیچے پانی کی طے ہے, اس کے نیچے لکڑی کی طے ہے, اس کے نیچے دھاگوں کی طے ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ہی کا یہ جسم
ان ٹرانسفارمیشنز میں سے گزرتا ہے. یہ جسم جو میرے سامنے بیٹھا ہوا، پہلے تو آپ مجھے بتائیں توجہ سے، دھیان سے، کہ آپ ہیں کون؟ آپ کون ہیں؟ آپ یہ گوشت ہیں؟ آپ روح ہیں؟ آپ یہ گوشت نہیں ہیں. اس گوشت نے مر جانا ہے. اصل میں حقیقت میں یہ گوشت ابھی بھی مرا ہوا ہے. یہ گوشت کومے میں رہتا ہے. یہ جو جسم ہے نا، یہ کومے میں رہتا ہے. کومے میں، سائنٹیفکلی کوما ہوتا ہے نا، یہ کومے میں رہتا ہے. میں ابھی آپ کے جسم میں سے آپ کی روح باہر نکال دوں نا تو یہ کومے میں رہے گا. اگر میں آپ کی ناف سے آپ کی روح کے ساتھ کنیکشن ہے، اگر میں اس کنیکشن کو کاٹ دوں تو یہ کومے کی جگہ دل بند ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا. وہ کنیکشن جو ہے وہ ناف سے ہوتا ہے. اگر میں وہ کنیکشن کاٹ دوں، یعنی کہ روح کو باہر نکال کے یہ کنیکشن کاٹ دوں، تو آپ کا سانس بھی بند ہو جائے گا. آپ کوما نہیں ہوگا، آپ کا سانس بند ہو جائے گا، آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا، اور آپ آہستہ 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 3-4 دن کے بعد آپ کے جسم میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے گی. اگر میں جلدی جلدی سے وہ روح واپس آپ کے اندر ڈال دوں، اگر یہ طاقت بھی میرے اندر ہو، تو 3 دن کے بعد بھی آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. آپ کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہو جائے گا، آپ کا سانس چل پڑے گا، پوری باڈی واپس اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرے گی لائف کی طرف. حضرت عیسیٰ نے معجزہ کر کے نہیں دکھایا؟ اس کو بے اذن ربی کہتے ہیں. جی. بے اذن ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے اذن ربی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کی اپنے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ بھی بے اذن ربی ہے. یہ بچے بھی بے اذن ربی ہی ہوئے ہیں. بالکل. تو آپ تو جب بچے پیدا کر رہے تھے، آپ تو یہ نہیں یہ سوچ رہے تھے کہ میں معجزہ کرنے لگا ہوں. تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس کو کہتے ہیں ایسی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتنی لطیف ہے. لطیف بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا. ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے جو اتنی لطیف ہو، اتنی سینسٹیو ہو کہ وہ کسی کو سمجھ نہ آئے کہ یہ آپ نے کیسے کیا. جب یہ ولی کرتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، جب نبی کرتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو بچہ تو آپ بھی پیدا کرتے ہیں، یہ معجزہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ سارے بچے پیدا کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ معجزہ نہیں لگ رہا. آپ کی بیوی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب میں سے ایک روح آئی اور اس کے پیٹ میں داخل ہو گئی اور باہر آپ کا بچہ پیدا ہو گیا. یہ معجزہ نہیں ہوا؟ بالکل. تو آپ کی بیوی کو پتہ لگا؟ تو جو خدا شناس ہے اس کے لیے تو کل عالم کائنات معجزہ ہے بیسیکلی. روز آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، آپ کا رزق طے کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا نا. یہ تو نہیں ہے کہ فرشتہ نہیں آ رہا. جو خدا شناس ہے وہ ایک معجزاتی دنیا میں 24 گھنٹے رہ رہا ہے. جو خدا شناس نہیں ہے وہ سائنس کے پروسیسز کو پکڑ کے بیٹھا ہو.
تو یہ آپ کے بچے کہاں سے آئے ہیں؟ بزن ربی. ان کی روحیں کہاں سے آئی ہیں؟ تو اصل بات، امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میرے بچوں میں میرا ڈی این ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی روحیں کہاں سے آئی ہیں. میں آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں. بڑی گہری روحیں ہیں، بڑی پرانی روحیں ہیں. یہ انہوں نے ڈی این اے کے کپڑے کیا پہنے ہوئے، یہ ریلیونٹ بات ہے. روحیں کہاں سے آئی ہیں، یہ امپورٹنٹ بات ہے. ایمان کی بات ہے نا. آپ کو یقین کس چیز پہ؟ جب میرے بچے پیدا ہو رہے تھے، میرا کنسرن یہ نہیں تھا کہ ان کے جسم کیسے ہوں گے، میرا کنسرن یہ تھا کہ ان کی روحیں کیسی ہوں گی. میں نے یہی دعائیں کی تھی اپنے بچوں کے لیے. کس چیز پہ یقین ہے آپ کو؟ آپ زندگی کو دیکھتے کیسے ہیں؟ آپ کا یقین گوشت پہ ہے یعنی کہ بت پہ ہے، کہ آپ کا یقین نور پہ ہے یعنی کہ روح پہ ہے؟ یہ دنیا، یہ پوری کی پوری دنیا، یہ روحیں چلا رہی ہے کہ یہ گوشت چلا رہا ہے؟ یہ آسمان و زمین کی سلطنت یہ روحوں کے پاس ہے کہ یہ گوشت کے پاس ہے؟ تو یہ کبھی بھی گوشت کے پاس نہیں تھا، یہ ہمیشہ سے روحوں کے پاس ہے. یہ ہمیشہ روحوں کے پاس ہی رہے گا. گوشت کے بندے کو تو یہ بھی نہیں پتا شیطان ہے کدھر ہے، ابلیس ہے کدھر ہے، لڑائی کس سے ہے، جھگڑا کس سے ہے، آزمائش کدھر ہے. جن بھی تو روح کی طرح ہے نا، لطیف ہے، نظر ہی نہیں آتا. تو یہ جو پورا کا پورا گلوب ہے، یہ کبھی بھی گوشت کے پاس نہیں تھا، اور قیامت تک یہ کبھی گوشت کے پاس نہیں ہوگا. گوشت تو ڈسکشن میں ہی نہیں ہے. دیکھا نہیں آپ نے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کتنے آرام سے کہتا ہے کہ بس جہاد کرو، مارے جاؤ، شہید ہو، میرے پاس واپس آؤ. کیوں کہہ رہا ہے؟ شہادت کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں صحابی شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں تبع تابعین جنگوں میں شہید ہو گئے، مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. کیا شہید کیا کرتا ہے؟ شہید کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ شہید اس قوم کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ وہ آزاد روح ہے، گوشت سے آزاد ہو گئی ہے. گوشت سے آزاد ہو گئی ہے، امورٹل ہو گئی ہے. گوشت سے آزاد ہو گئی ہے، امورٹل ہو گئی ہے. ایک امورٹل روح بہت طاقتور ہوتی ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے دوست یاروں کے لیے. آپ کو کچھ نہیں سمجھ دین ہے کیا؟ کچھ سمجھ نہیں ہے. اب سمجھ آئی شہید اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اللہ کا کیا لینا دینا گوشت کے ساتھ؟ واللہ نور السماوات والارض، اس کو گوشت سے کیا لینا ہے؟ کھربوں سال کی ایگزسٹنس ہے ایک روح کی، امورٹیلٹی ایٹ سٹیک ہے، اور آپ گوشت کو پالی جا رہے ہیں، پالی جا رہے ہیں، پالی جا رہے ہیں، پالی جا رہے ہیں، اور اس پہ پانی ڈالی جا رہے ہیں، ڈالی جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ بیسیکلی چکر ہے کیا. اس وجہ سے شہید اتنا امپورٹنٹ ہے بھائی. وہ روح آزاد ہو گئی ہے، امورٹل ہو گئی ہے، گوشت سے آزاد ہو گئی ہے، جس کو پال پال کے موت کے ڈر سے، جہاد کے ڈر سے آپ 80 سال کے بڈھے ہو کے مرتے ہیں، قید میں مر جاتے ہیں، اور اپنی مورٹیلٹی ساتھ لے جاتے ہیں واپس. امورٹل ہو کے نہیں مرتے، اپنی مورٹیلٹی ساتھ لے جاتے ہیں. آپ فیصلہ بعد میں جا کے ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے. جنت تو ہے ہی امورٹلس کے لیے. سارے کا سارا قرآن کیا کہتا ہے؟ جنت امورٹل لوگوں کے لیے ہے. امورٹیلٹی تو سب سے پہلی کنڈیشن ہے.
شہداء سے نیچے صالحین ہے. صالحین کا مطلب ہے وہ جو زمین کے اوپر اچھے اچھے کام کرتے ہیں, اچھے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا, ابھی ان کی روحیں جاگی نہیں ہیں. شہید وہ پہلا اسٹیشن ہے جہاں پہ روح جاگ جاتی ہے, یعنی کہ وہ اپنا جسم قربان کر دیتا ہے نا. یہ جو آپ عید, یہ جو آپ بکرے کی قربانی کرتے ہیں, قربانی کیا ہے یہ کس چیز کی قربانی ہے؟ یہ سمبل ہے کہ میں نے اپنا گوشت قربان کر دیا, گوشت قربان کر دیا. یہ جو آپ اپنی خواہشات کو روکتے ہیں, یہ کیا ہے؟ خواہشات کی قربانی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ خواہشات گوشت میں سے ابھرتی ہیں. تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی خواہشوں کو روک کے اپنے گوشت کی قربانی دے رہے ہیں, اپنے آپ کو لطیف کر رہے ہیں. کیوں لطیف کر رہے ہیں؟ علم سے میں بات کر رہا ہوں نا ساری کی ساری. میں آپ کو پورا دین علم سے سمجھاتا ہوں, روحانی علم سے سمجھاتا ہوں. تو بھئی کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ آپ ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ لیں گے, اللہ کو کیا ملے گا؟ اچھا, اللہ کا نقصان کیا ہونا ہے؟ اس کو کیا نقصان ہونا ہے؟ ارے بھائی, اٹریکٹیو لڑکی اللہ نے بنائی ہے, میں نے نہیں بنائی. ایک مرد کیوں عورت کے پیچھے بھاگے گا؟ وہ عورت ایسی اللہ نے بنائی ہے. تو اللہ اس عورت کو گنجا بنا دیتا, پیچھے سے دم نکال دیتا, تو کوئی بھی مرد اس کے پیچھے نہ جاتا, تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پوائنٹ میرا سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ جو آپ ہر وقت کم علمی میں اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں, آپ کو اس کی سمجھ نہیں ہے بیسیکلی کہ وہ آپ کو کال کیا کر رہا ہے, آواز کیا دے رہا ہے آپ کو. ارے بھائی, وہ آپ کو گوشت سے آزاد کر رہا ہے, وہ آپ کو امورٹیلٹی دے رہا ہے. اس لیے اس نے یہ جہاں بنائی, اس لیے اس نے یہ زمین بنائی ہے. مادے سے یہ آپ مادے میں بیٹھے ہیں, مادے سے نور تک کا سفر, یہ سارے کا سارا علم اس نے ایک بم کی طرح ایسے کنڈینس کر کے آپ کی باڈی میں ڈال دیا. اور ہر روح کو کہا ہے کہ یہ جو باڈی ہے تمہاری, یہ تمہارا حصہ ہے. یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ جس کو تم جسم کہتے ہو, یہ تمہارا حصہ ہے. اس کو ڈی کوڈ کرو, اس کو کھولو اور میرے پاس واپس آ جاؤ. ڈی کوڈ کیوں کرو؟ ڈی کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ ڈی کوڈ کا مطلب ہے علم. اس کا علم حاصل کرو, یہ تمہارا حصہ ہے. کائنات کا یہ ٹکڑا جو میری بنائی ہوئی کائنات ہے, جو میرا میٹر ہے, اس کا یہ ٹکڑا میں نے تمہیں گفٹ کر دیا, جس کو تم جسم کہتے ہو. یہ ایک تحفہ ہے. یہ جو جسم ہے نا, یہ تمہارے لیے ایک تحفہ ہے. روح کو ایک تحفہ ہے. اس کو ڈی کوڈ کرو اور میری جنت میں آ جاؤ, آزاد ہو جاؤ, مادے سے آزاد ہو جاؤ, مادے سے اپنے آپ کو آزاد کر لو. یہ قیمت ہے جو تم ایگزسٹنس کی پے کر رہے ہو. یہ قیمت ہے جو تم ایگزسٹنس کی پے کر رہے ہو. اسی میں وقت بھی ہے. تمہارا کیا خیال ہے جب تم برزخ میں ہوگے تو تمہارا جسم اس گوشت کا بنا ہوا ہوگا؟ تمہارا کیا خیال ہے جب تم کیا کہتے ہیں قیامت کا دن, جب زمین کی ساخت بدل جائے گی اور جب قیامت کا دن ہوگا تو تم اس گوشت کے بنے ہوئے ہوگے؟ اچھا, اس کے بعد تمہارا کیا خیال ہے کہ جب تم جنت میں جاؤ گے تو تمہارا جسم اس گوشت کا بنا ہوا ہوگا؟ تمہاری آنکھیں ایسی ہوں گی, تمہارے بال ایسے ہوں گے, تمہیں پسینہ آ رہا ہوگا, تمہارا پیٹ ایسا ہوگا, تمہاری انتڑیاں ایسی ہوں گی. تم ایسے ہوگے, تمہارا قد 5 فٹ ہوگا. تم نے سمجھا کیا ہے یہ جو جتنا ساری زندگی میں قرآن پڑھا ہے یا اسلام پڑھا ہے, تمہیں سمجھا ہی نہیں ہے اس کو. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پیدائش سے لے کے ایٹرنٹی تک جب تک تم ہو, ٹھیک ہے, میں نے یہ پوری کی پوری کاسموس یہ فلکس میں رکھی ہوئی ہے. کوئی سورج کی عمر اربوں سال نہیں ہے, کوئی زمین کی عمر اربوں سال نہیں ہے, کسی چیز کی تمہاری اپنی عمر نہیں ہے. تم کانسٹنٹلی ایک ٹرانسفارمیشن میں سے گزرے. تم بھاری موٹے سے لطیف لطیف اور لطیف اور لطیف اور لطیف ہوتے 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 تم اتنے لطیف ہو جاؤ گے کہ جنت میں چلے جاؤ گے. جو جہنمی ہے وہ بھاری ہوتا جائے گا, جو جنتی ہے وہ ہلکا ہوتا جائے گا. جہنمی بھاری ہوتا جائے گا, پل صراط سے گر جائے گا نیچے. جو منیمم ویٹ چاہیے نا,
اس سے زیادہ ہوگا پل صراط سے نیچے گر جائے گا. جو وزن میں ہلکا ہوگا وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا, جو وزن میں بھاری ہوگا وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا. تو نیچے جہنم ہے, اوپر جنت ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے باڈی کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ. پل صراط کے اوپر یہ گوشت ہوگا آپ کے اوپر, جس کا شعور ہلکا ہوگا, جس کا دل ہلکا ہوگا, جس کے دل میں گلٹ نہیں ہوگا, جس کے دل میں کنٹینٹمنٹ ہوگی وہ ہلکا ہوگا, جس کے دل میں گلٹ ہوگا, ریمورس ہوگا وہ بھاری ہوگا. جو بھاری ہوگا وہ گر جائے گا, جو کنٹینٹ ہوگا وہ ہلکا ہوگا, وہ اوپر چلا جائے گا. ابھی 2 منٹ کے لیے جس طرح میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک انسان کی وہ کہانی ہے جس کہانی میں اللہ نہیں ہے, تم انسان کی بات کرو. ایک انسان کی وہ کہانی ہے جس میں اللہ ہے. یہ 2 کہانیاں علیحدہ رہتے ہیں. مجھ سے کون سی کہانی پوچھ رہے ہو انسان کی؟ پہلے تو یہ کلیئر کرو اپنے دماغ میں, کون سی کہانی پوچھ رہے ہو؟ انسان کی وہ کہانی جس میں روح ہے, اور انسان کی وہ کہانی جس میں گوشت ہے. انسان کی وہ کہانی جس میں گوشت ہے وہ irrelevant ہے. اللہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, وہ irrelevant کہانی ہے. جب روح ختم ہو گئی انسانوں میں, نوح علیہ السلام کے دور میں روح ختم ہو گئی, جسم رہ گیا, تو اللہ نے کیا کیا ان انسانوں کے ساتھ؟ کیا کیا؟ اتنا irrelevant ہے انسان. سب سمندروں میں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کی باڈیاں, کروڑوں کی تعداد میں تھے, کروڑوں کی تعداد میں. پوری دنیا ان انسانوں سے بھری ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, باقی پوری دنیا اس نے ڈبو دی. ساری آدم کی جنریشن اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی, ساری کی ساری. حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ جو صحابی تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, اس کشتی میں, وہ یہ جو ریڈ انڈین قومیں ہیں نا آسٹریلیا میں, امریکہ میں, یہ وہ ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے, یہ جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ہوتے. اس وجہ سے ان ساروں کے پاس جاؤ, یہ جتنے بھی دنیا میں ننگے لوگ ہیں جو شہروں میں نہیں رہ سکتے, جو جنگلوں میں رہتے ہیں, ان سب کے پاس جاؤ. ان سب کا جو دین ہے نا, دین, وہ کہتے ہیں زمین کی حفاظت کرو, زمین کی حفاظت کرو, زمین کی حفاظت کرو. کیونکہ ان کی نفسیات میں ہے کہ ہمیں جنت سے پھینکا ہے, آدم کے بیٹے ہیں نا سارے کے سارے, ہمیں جنت سے پھینکا, ہمیں زمین پہ پھینکا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زمین بھی نہ لے لے. پانی نہ گندا کرو, یہ نہ گندا کرو, تھوڑا تھوڑا سب کچھ استعمال کرو. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو صحابی ہیں نا, جو حضرت نوح علیہ السلام کے صحابی تھے, لیکن ریس چل رہی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی, یہ سب ان کی اولاد. تو آپ دیکھ لیں ان کے جا کے ان کے دینوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو سارا پتہ لگے گا. ان کا سارا دین روحانیت پہ بیس کرتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک زمین ہے, اس کی حفاظت کرو, اور ایک روحانیت ہے, اور کچھ بھی نہیں. باقی کیا یہ ٹیکنالوجی اب سارا بکواس ہے, یہ کوئی چیز ہے کرنے والی؟ زمین کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے, اور اپنی روحانیت کو ڈیولپ کرو, گھر واپس جاؤ. تو وہ آپ دیکھ لیں, وہ دنیا کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ایوولوشن ہے انسان کا, جس طرح آپ نے اشارہ بھی دیا اس بات کی طرف کہ آپ کو اپنا جسم محسوس ہوتا ہے, بٹ ڈفرینٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پہلے پانی کا ہوگا, پھر لکڑی کا ہوگا, پھر وہ دھاگوں کی طرح ہوگا. میں اس بات کو دوبارہ کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں نالج آف دا فیوچر کے ساتھ, کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ آنکھ کا تعلق ہے وقت کے ساتھ, تو کیا آنکھ کے اندر بھی کوئی ایوولوشن ہوتی ہے؟ دیکھو میں نے اس لیے روح کی طرف اشارہ کیا نا, میں نے گوشت کی طرف اشارہ کیا اور روح کی طرف اشارہ کیا. دیکھو جسم جو ہے تمہارا یہ قید ہے, روح قید نہیں ہے وقت میں. اسی وجہ سے جن لوگوں کی روحیں آزاد ہو جاتی ہیں وہ فیوچر پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے کہ تمام انبیاء فیوچر پریڈکٹ کر دیتے تھے.
تمام انبیاء فیوچر پریڈکٹ کرتے تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے بارے میں بتایا, یعنی کہ سارے انبیاء کو دجال نظر آ رہا تھا. یہ تمام کے تمام انبیاء روح میں جاگے ہوئے لوگ ہیں, تمام کے تمام. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ روح میں جاگ جائیں تو کیا ٹائم کی پرسیپشن چینج ہو جاتی ہے؟ ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. کیسے؟ پہلی سب سے بڑی بات یہ کہ فیوچر جس طرح آپ فیوچر کو سمجھتے ہیں اس طرح یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اور جو پاسٹ ہے جس کو آپ پاسٹ سمجھتے ہیں یہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک لمحہ ہے بس. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 2026, یہ اللہ کے پاس ایک لمحہ ہے. ٹائم ایسے ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں نا آپ کو کتنی مشکل ہو رہی ہے بات سمجھ آنے میں, کیونکہ آپ کا جسم چونکہ قید ہے, ٹھیک ہے, تو ماضی ایک ایونٹ ہے اور مستقبل ایک ایونٹ ہے اور ابھی حاضر جو ہے یہ ایک ایونٹ ہے. آپ کو 3 ایونٹس نظر آتے ہیں, محسوس ہوتے ہیں. اصل میں تو یہ 3 نہیں ہے, اصل میں تو یہ ایک ہے. یہ ایک کیسے ہے؟ مطلب میں خالی انسان کی بات نہیں کر رہا, میں انسان اور اللہ کی بات کر رہا ہوں. ایک بندہ جو اس رستے پہ چل رہا ہو اس کے لیے یہ ایک کیسے ہو جاتا ہے؟ چلو میں تمہیں بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں. تم چلے جاؤ جس وقت تم 10 سال کے تھے, تم کیسے تھے؟ تم ایسے تھے, بالکل ایسے تھے, اور ایک ایکسپیرینس تھا, پھر ایک اور ایکسپیرینس آ گیا, پھر ایک اور ایکسپیرینس آ گیا, پھر ایک اور ایکسپیرینس آ گیا, پھر ایک اور ایکسپیرینس آ گیا. وقت میں تو صرف ایکسپیرینس ظاہر ہو رہے ہیں اور تو کچھ بھی نہیں. تو وہ جو ایکسپیرینس پیچھے گزر گیا تم اس کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے؟ تم اس کے ساتھ جڑے کس لیے ہوئے؟ تمہارا پرابلم کیا ہے؟ تمہارا سائیکولوجیکل پرابلم کیا ہے؟ تمہیں کیوں اپنی اتنی شخصیت کی پڑی ہوئی ہے؟ ارے بھائی ان سارے ایکسپیرینسز میں تمہیں مسائل کس چیز کے ہیں؟ مسائل اس چیز کے کہ تمہارے پاس علم نہیں تھا. اس لیے کتنے سارے برے ایکسپیرینسز ہیں پاسٹ میں. علم نہیں تھا. ایکسپیرینس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. علم تم زندگی میں مار کس چیز سے کھا رہے ہو؟ علم سے مار کھا رہے ہو, ایکسپیرینس سے تو مار نہیں کھا رہے. ابو نے چپیڑ مار دی, ارے بھائی ایسی حرکتیں اس وقت علم ہوتا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو گے ابو سے چپیڑ پڑے گی تو نہ پڑتی. تو مار تم نے کس چیز سے کھائی؟ علم سے کھائی نا. مار تم نے علم سے کھائی ہے, ابو سے نہیں کھائی. سمجھو اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے. تمہاری شخصیت پہ کتنا اثر ہے تمہارے ماضی کا؟ کیوں تم اپنے ماضی سے آزاد کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ ایک وہ تجربے کی ویلیو ایک چیز ہوتی ہے نا. ارے بھائی تجربے کی ویلیو کو آئیڈینٹی سے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تجربہ تو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے. امی کو یاد کر کے دکھی کس لیے ہو جاتے ہو؟ بھائی امی کو ایکسپیرینس نہیں کیا تم نے, تو امی کو آج بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہو. دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ اور ابھی تھوڑے عرصے میں 20-25 سالوں میں مر جاؤ گے, جا کے دوبارہ اپنی امی کو دیکھنا شروع کر دو گے, تو اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ ایک ایکسپیرینس تھا, ختم ہو گیا. آج کے ایکسپیرینس سے توجہ ہٹا کے ماضی کو کیوں دیکھنا شروع کر دیتے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماضی میں آج کے جواب ہوں گے. محسوس ہوتا ہے. محسوس, ناؤ یو یوز دا رائٹ ورڈ. محسوس کا مطلب ہے گوشت. ایسا گوشت ہوتا ہے. تو گوشت تمہیں امی تمہیں گوشت والی امی چاہیے, تمہیں نوری امی نہیں چاہیے. تمہیں گوشت والے ابو چاہیے, نوری ابو نہیں چاہیے. تمہیں ابو کی روح نہیں چاہیے, تمہیں ابو کا گوشت چاہیے. کیونکہ تمہیں اپنا گوشت چاہیے, تمہیں اپنی بھی روح نہیں چاہیے, تمہیں اپنا گوشت چاہیے. اس لیے گوشت 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 گوشت. تو پاسٹ پریزنٹ فیوچر بس کھچڑی پک گئی. اب ہر بندہ اپنے ماضی کو دیکھ کے شعر و شاعری کر رہا ہے. ارے بھائی تمہارے گوشت کی آئیڈینٹی ختم ہو جائے گی اگر تم اپنے ماضی کو ویسے دیکھو جیسے ماضی ہے, اور فیوچر کو ویسے دیکھو جیسے فیوچر ہے, اور پریزنٹ مومنٹ کو ویسے دیکھو جیسے پریزنٹ مومنٹ ہے. میرا گوشت ٹریپڈ ہے ایک مومنٹ کے سکیل میں.
میری روح ٹریپ نہیں ہے. اسی لیے جنت میں آپ جو چاہیں گے حاضر ہو جائے گا, حاضر ہو جائے گا. وہ کسی پروسیس میں سے نہیں گزر رہا. یہ نہیں کہ آپ کا سیب کھانے کا دل ہے تو اب درخت پہ پہلے سیب لگے گا, پہلے پھول آئے گا, پھر اس کو پانی دیں گے, پھر وہ بڑا ہوگا, بڑا ہوگا, بڑا ہوگا. روح کی دنیا میں کیا ہوگا؟ سیب, یہ سیب سامنے پڑا ہوا ہے, انگور, یہ انگور سامنے پڑا ہوا ہے. تو حقیقت میں اللہ کے پاس حق ہے نا, ہر چیز کا حق اللہ کے پاس. یہاں ٹائم ایسے ہے کہ آپ کو سیب چاہیے, درخت پہ ٹائم لگے گا. جنت میں ایسے نہیں ہے. تو جتنا آپ اللہ کے پاس جاتے جا رہے ہیں چیزیں انسٹنٹ ہیں, انسٹنٹ. یہیں پہ اگر ایک سوال کروں ہاں, کہ جس طرح اب آپ نے کہا کہ اسی زمین پہ ایک وقت تو لگے گا, مطلب میں بیج لگاؤں گا, درخت ہوگا, یہ وقت کیوں لگ رہا ہے بیٹا؟ اصل میں یہی سمجھا رہا ہوں نا, اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں بار بار. میٹر کی ڈکے کی وجہ سے وقت لگ رہا ہے. میٹر کی ڈکے کی وجہ سے, روح کی ڈکے کی وجہ سے نہیں. روح تو ڈکے ہو ہی نہیں سکتی, روح تو امر ہے. روح نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے. جہنم میں بھی جائے گی ہمیشہ رہے گی, جنت میں بھی جائے گی ہمیشہ رہے گی. روح نے تو کبھی بھی نہیں مرنا. ڈکے کیا کر رہا ہے؟ آپ کی کون سی چیز مر رہی ہے؟ آپ کی روح نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے, تو مر کون سی چیز رہی ہے؟ آپ کا گوشت مر رہا ہے, روز مر رہا ہے, اور ایک دن فائنل مر جائے گا. تبھی تمہیں بھوک لگ رہی ہے نا. یہ نہیں میں نے کھایا کھانا 7 دن تو یہ مر جائے گا. نہیں میں نے پانی پیا تو میں ڈی ہائیڈریٹ کر جاؤں گا. تو تمہیں 24 گھنٹے, تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں سارے کا سارا مر جاؤں گا, میرا جسم مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا. یعنی کہ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ ٹائم کی بات کریں کہ ٹائم کی پرسیپشن چینج ہو جائے گی, جو آپ کی بات سے لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ تو ہر چیز کی پرسیپشن چینج ہو جائے گی ایز یو ایوالو. تو جگر آپ کو قرآن اور کیا بتا رہا ہے؟ یہ کو میں اپنے طرف سے بتا رہا ہوں, یہ کوئی میں اپنے طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ کلو من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو وہ کس سب کچھ کی بات کر رہا ہے؟ میٹر کی بات کر رہا ہے نا. زمین فنا ہو جائے گی, سورج میٹر ہے, سورج فنا ہو جائے گا, چاند میٹر ہے, چاند فنا ہو جائے گا, ستارے میٹر ہیں, ستارے فنا ہو جائیں گے, آپ کی باڈیاں فنا ہو جائیں گی. وہ میٹر کی بات کر رہا ہے. میٹر فنا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میٹر ٹرانسفارم ہو رہا ہے, میٹر ڈکے ہو رہا ہے. میٹر سارے کا سارا ڈکے ہو رہا ہے. زمین ڈکے ہو رہی ہے, سورج ڈکے ہو رہا ہے, چاند ڈکے ہو رہا ہے, آپ کی باڈیاں ڈکے ہو رہی ہیں. آپ اپنے والدین کو, آباء اجداد کو قبروں میں ڈال کے آتے ہیں, قبریں جا کے کھود کے دیکھ لیں, وہاں ڈکے ہوئی ہوئی ہے. آپ کو ہر جگہ وہ بتا رہا ہے کہ میٹر نے ڈکے ہونا ہے. تمہاری جتنی سوچیں میٹر سے ریلیٹ کرتی ہیں انہوں نے بھی ڈکے ہونا ہے. تمہاری سوچیں بھی فضول ہیں, تمہاری خواہشات بھی فضول ہیں. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اجر ہی کہہ رہے ہیں نا, نیکیاں کرتے ہیں نا آپ لوگ. وہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ اجر سے کوئی اجر, قرآن میں جو ورڈ ہے اجر, کوئی ایسی چیز, جب تم کوئی ایونٹ کرتے ہو تو کوئی ایسی انرجی پیدا ہوتی ہے, کوئی ایسا اجر پیدا ہوتا ہے جو میرے پاس پڑا ہوا ہوگا جب تم میرے پاس آؤ گے. اور کہہ رہا ہے کہ وہ بھی بلٹ ان ہے, اس پروسیس کے اندر بلٹ ان میں نے رکھا ہوا ہے. تم ایک نیکی کرو گے میرے نام پہ جا کے, تمہیں اجر ملے گا. تم نماز پڑھو گے تمہیں اجر ملے گا. تم قرآن کے, اجر کیا ہے؟ اجر کس چیز کا نام ہے؟ کیا ہے یہ؟ پانی ہے؟ کوئی اشرفی جیب میں آئے گی کیا؟ اجر کیا ہے؟ اجر نور ہے. کو کھجور کا گچھا ملے گا, کو فرشتہ باسکٹ لے کے آئے گا کہ یہ نماز کے, یہ جو اس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں, یہ تم نے وہ جو تہجد کی نماز پڑھی تھی اس کا اجر ہے, یہ کھجوریں اس کا اجر ہے. ارے بھائی وہ آپ سمجھیں تو صحیح کانسیپٹ کیا ہے. وہ آپ کو ہزاروں طریقوں سے بتا رہا ہے کہ جسم میں قید نہیں ہو جانا, گوشت کو حقیقت نہیں سمجھ لینا. اگر تم نے گوشت کو حقیقت سمجھا تو پل صراط پہ تم اتنے بھاری ہوگے کہ نیچے گر جاؤ گے. گوشت بہت بھاری چیز ہے, تم اس گوشت کے ساتھ اڑ نہیں سکتے, تم اس گوشت کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے. تم اس گوشت کے ساتھ تو پہلے آسمان میں نہیں جا سکتے, لیٹ الون کے 7ویں آسمان پہ, 6ٹھے آسمان پہ, 5ویں آسمان پہ جہاں پہ جنت ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو لفظ ہے ایمان, وہ تو بذات خود میٹر کی پرسیپشن کی پوری کانٹرڈکشن ہے. پوری کانٹرڈکشن, 100% ایمان تو ہے ہی نور ہے. تو از دیٹ دا فرسٹ اسٹیپ کہ ٹو دس ایوولوشن؟ یہ ایمان کے بغیر انسان ایک جانور ہے. اس لیے ایمان سب سے پہلی چیز ہے جو اس کو ملتی ہے.
ایمان کے بغیر انسان ایک بولنے والا جانور ہے. میں تمہیں ایک پوائنٹ سمجھاتا ہوں. تم آج سے پوری امیجن کرو 2 منٹ کے لیے, یہ گورا ہے نا, گورا, گاڈ لیس لوگوں کو دیکھا ہے, گاڈ لیس لوگوں کو جنہوں نے جہنم میں جانا ہے پرزیومیبلی, باقی تو اللہ جانتا ہے ان کے قلب کیسے ہیں, لیکن بظاہر انہوں نے جہنم میں جانا ہے. ٹھیک ہے, سارا یورپ بھرا پڑا, سارا امریکہ بھرا پڑا, جاؤ ان کے گھر میں جا کے بیٹھو, یس پلیز تھینک یو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, میاں بیوی 3 بچے پال رہے ہیں, 4 بچے پال رہے ہیں, سارے گاڈ لیس ہیں, پکے ڈٹو جہنمی لوگ ہیں. اپنی بیوی کی حفاظت بھی کرتا ہے مرد, بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہے, بچوں سے پیار بھی کرتا ہے, بیوی اپنے خامند کا خیال بھی رکھتی ہے, رات کو کھانا بھی پکاتی ہے, گھر کو صاف بھی کرتی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تم نے کیوں شرک کو ڈیمونائز کیا ہوا اپنے دماغ میں کہ جو مشرک ہوگا اس کے 2 سینگ ہوں گے, پیچھے سے دم ہوگی, چھریاں مار رہا ہوگا ہر جگہ, اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ مطلب براثلز میں بیٹھی ہوئی ہوں گی, اور ان کی عورتیں تو ہر وقت ہی مطلب گھر میں دعوت ہو رہی ہوگی, اور ان کی عورتوں نے کپڑے اتارے ہوئے ہوں گے سارے کے سارے. تو یہ تمہارے دماغ خراب ہے, تمہیں سکھانے والوں کے بھی دماغ خراب ہے. تو وہ پوری کی پوری فیملی گاڈ لیس ہے. تو ان کے گھر جا کے دیکھ لو, اسلام آباد میں کسی فیملی میں جا کے ان کے گھر میں جا کے دیکھ لو, تم کہو گے یار یہ دونوں لوگ ایک جیسے ہیں, ان دونوں فیملیز میں کیا فرق ہے؟ تمہیں سمجھ آ رہی ہے یاجوج ماجوج کے اس دور میں تم کتنے برین واشڈ ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو میں باہر گیا ہوں, ان کے جو گاڈ لیس لوگوں کے جو اخلاق ہے نا, اخلاق تم بھی باہر رہ کے آؤ نا, ان کے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے لوگوں سے کتنے اچھے ہیں, سچ بولتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, اور گاڈ لیس ہیں. گاڈ لیس ہے. تو ان گاڈ لیس لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ان سے بات بھی نہیں کرنی. سمجھ آئی؟ پھر ایمان کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ کانشیسنیس کدھر ہے روح اور جسم کے, یہ جو سینس آف. پہلے مجھے یہ بتاؤ, اس بات کی گہرائی سمجھ آئی, اس بات کی گہرائی سمجھ آئی کہ آپ کو جب سسٹم نہیں پتا. اچھا دیکھو, وہ جو گاڈ لیس لوگ ہیں نا, میری طرف سے وہ جنت میں چلے جائیں. آپ علم کی بات کر رہے ہیں, پھر اپنے اندر حوصلہ رکھیں کہ علم کی بات پورے طریقے سے سمجھیں. یہ جو پوری کی پورا گلوب ہے نا, یہ روح کی کہانی ہے. یہاں روحیں آتی ہیں, اور یہ جو ڈی این اے ہے نا آپ کی باڈی کے اندر, ٹھیک ہے, یہ زمین کا علم, مٹی کا علم ہے یہ. اس لیے سارے جانوروں کے اندر بھی ڈی این اے, کیونکہ اللہ نے سب اس زمین کے اوپر جو کچھ زمین میں سے باہر آ رہا ہے, جو کچھ اس زمین میں سے باہر آ رہا ہے جو زندہ ہے, جس میں حی ہے, جس میں جان ہے, اس کو جو اس جان کو, اس نور کو, اس روشنی کو اللہ تعالیٰ نے جو کپڑے پہنائے ہیں نا, وہ مٹی کے کپڑے پہنائے ہیں. یہ مٹی کا علم ہے, ڈی این اے کا جو علم ہے نا سارے کا سارا, یہ مٹی کے ذرے کا علم ہے, مٹی کے ذرے کا. گھر میں جانا, گملے میں سے ریت کا ایک مٹی کا ایک ذرہ ہاتھ پہ ایسے اس کو مسلنا, جو گردہ تمہارے ہاتھ پہ رہ جائے گا نا, اس ایک گردے کے دانے میں یہ پورے کا پورا ڈی این اے کا علم ہے. اب یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اس مٹی کے دانے کو خاص گرمی دیتا ہے اور ساتھ پانی دیتا ہے, خاص گرمی دیتا ہے اور خاص پانی دیتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک انگریڈینٹ دیتا ہے جو میں آپ کو نہیں بھی بتا رہا, اور وہ اس مٹی کے دانے کو کھولتا ہے اور اس سے پورا جسم بناتا ہے. اس سے پورا جسم بناتا ہے, درخت کا جسم بناتا ہے, انسان کا جسم بناتا ہے, ریچھ کا جسم بناتا ہے, مٹر کا جسم بناتا ہے, کیلے کا جسم بناتا ہے, سمجھ آئی, گیدڑ کا جسم بناتا ہے, سور کا جسم بناتا ہے. پھر جب ایک دفعہ جسم بنا لیتا ہے
ایک دفعہ جب جسم بنا لیتا ہے پھر اس کی فوٹو کاپی اسی میں سے نکالتا ہے، پھر دوبارہ مٹی کو حکم نہیں دیتا، پھر دوبارہ ذرے کو حکم نہیں دیتا. باقی کے بیج اس جسم کے اندر چھوڑ دیتا ہے. سادہ سادہ کر کے بتاتا ہوں. زمین کے اندر ایک روح ہے، ایک کوا ہے جس کا رنگ لال ہے، زمین کے اندر وہ روح ہے. اس نے وہ روح دیکھ لی، اس نے ارادہ کیا کہ اس روح کو اس زمین پہ تیسری ڈائمینشن میں پھیلا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ مٹی کے ایک ذرے کی طرف توجہ کرتا ہے، یہی گردہ جو میں نے بتایا، اس کے گردے کی طرف توجہ کرتا ہے، اوپر آسمان سے اس گردے کی طرف توجہ کرتا ہے اور اس گردے اس کو کہتا ہے کن. وہ مٹی کا ذرہ، اس کو پانی لگتا ہے، بارش ہوتی ہے اس کو پانی لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ مٹی میں سے باقی سارے انگریڈینٹس لیتا ہے. پہلا جسم تو جب وہ کوا پورا بنتا ہے زمین میں سے، جو پہلا جسم ہوتا ہے اسی کے اندر اس کے باقی بیج ہوتے ہیں جو سیکس کے ساتھ اس نے پھر باقی بچے دینے ہوتے ہیں. اور وہ زمین میں سے پورا نکلے گا ایسے، اور وہ پورا لال کوا ہوگا اور پھڑک کر کے اڑنا شروع کر دے گا. اب تم اس کوے کی ایک پر نکالو گے، پر توڑو گے، اس کو دوسرے کوے سے جوڑو گے، اپنی ناک کے ساتھ جوڑو گے اور کسی اور کے ساتھ جوڑو گے، اور تم کہو گے اس کے اندر 21 ڈی این اے ہے، 21 کروموزومز ہے اس کے اندر 22 ہے، اس کے اندر 23 ہے، اس کے اندر 24 ہے. ارے بھائی، یہ مٹی کے ذرے کا علم ہے. یہ سارا تمہیں عجیب و غریب باتیں بتا کے گورے نے تمہارا کباڑ خانہ کیا ہوا. ہر زمین پہ جتنی سپیشیز ہیں، یہ میں نے اشارے میں بتایا، وہ ساری ایسے پیدا ہوئی. صرف ایک انسان ہے جو اوپر سے نیچے آیا. اسی وجہ سے سارے جانور تم سے دور رہتے ہیں. یہ سارے جانوروں کو پتا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تو کہاں سے آیا ہے. بندر تمہیں پہلی دفعہ دیکھتا ہے نا، کہتا ہے تو کہاں سے آیا ہے. شیر کو تو میں جانتا ہوں، چڑی کو بھی میں جانتا ہوں، کوے کو بھی میں جانتا ہوں، تو کہاں سے آیا ہے. سارے جانور جو ہے نا، جانور یہ تمہیں جانتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ تم کہاں سے آئے ہو. سارے جانور ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تمہیں نہیں کھاتے. تمہیں چک مارنا بھی اوائڈ کرتے ہیں. اس لیے شاذ و نادر شیر کا اٹیک ہوتا ہے، شاذ و نادر سانپ کا اٹیک ہوتا ہے، شاذ و نادر. ان کی ڈائٹ ہونی چاہیے نا. تم مگرمچھ کی تم ڈائٹ ہونی چاہیے، شیر کی تم ڈائٹ ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہو تم ان کی ڈائٹ؟ کیوں شاذ و نادر کوئی بہت ہی زیادہ بھوکا شیر جو ہے وہ بس وہ پھر اس کی برداشت سے جب بھوک باہر ہو جاتی ہے تو انسان پہ حملہ کر دیتا ہے. تم ان کی ڈائٹ کیوں نہیں ہو؟ اتنے اشارے اللہ کی آیتیں ہیں زمین کے اوپر، تمہیں ایک بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایک بھی سمجھ نہیں آتی. اتنے دڑبوں میں رہ کے یاجوج باجوج بن گئے ہو کہ دین کہانی بن گیا، ٹھیک ہے، اور گورے کی کہانیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے حقیقت بن گئی. الٹے ہو گئے نا، بالکل سر سے لے کے پیر تک الٹے ہونا. ارے بھائی، تمہارا اپنا جسم نشانی ہے. گیدڑ نہیں حملہ کرتے انسانوں کے اوپر، بھیڑیے نہیں حملہ کرتے انسانوں کے اوپر. چرواہا جا رہا ہو تو اس کی بھیڑ پکڑ کے لے جاتے، چرواہے کو نہیں پکڑتے. حالانکہ چرواہا تو بھاگ بھی نہیں سکتا، بھیڑ تو پھر بھاگے گی 200 میٹر تک. اتنی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، تمہیں ایک بھی سمجھ نہیں آتی. اپنے جسم کو ہی نہیں تم نے پڑھا، اسٹڈی نہیں کیا. اب دیکھو، میں قرآن بول ہی نہیں رہا سرے سے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوش میں ہوتے اور کہانیاں نہ سن رہے ہوتے اور کہانیاں نہ پڑھ رہے ہوتے، اور اگر صرف ہوش میں ہوتے تو اپنے آپ کو دیکھتے تو کہتے میں کہاں سے آیا ہوں. میں تو زمین کی مخلوق نہیں ہوں، مجھے تو زمین رسپونڈ ہی نہیں کرتی.
میں تو ایلین ہوں یہاں پہ، نہ میرے پیر بنے ہوئے اس زمین کے اوپر چلنے کے لیے، مجھے جوتی پہننی پڑتی ہے. میری آنکھیں نہیں ہیں اس زمین کے لیے، میرے کان نہیں ہیں اس زمین کے لیے، میری زبان نہیں ہے اس زمین کے لیے. کسی جانور کو میری بولی نہیں سمجھ آتی، مجھے کسی کی نہیں سمجھ آتی. یہاں پہ ایک درخت گرتا ہے، سارے کے سارے جانور جو ہیں، چڑی، تیتر، ہر چیز، کتا، بلی، ہر چیز اس طرف آنکھیں کر کے اس طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے. میں یہاں پہ زمین پہ گرا ہوا چیخیں مار رہا ہوں، کوئی چیز میری طرف نہیں دیکھتی. وہ کہتی تو کہاں سے آیا، تیرا ہم سے کیا لینا دینا. میں اجنبی ہوں یہاں پہ، یہ باقی آپس میں تو کوئی اجنبی نہیں ہے. میں اس ایکو سسٹم میں کہیں اور کی مخلوق ہوں، باقی تو پورا ایکو سسٹم بیلنس میں ہے. میں کہیں باہر سے پلانٹڈ ہوں، میں پلانٹڈ ہوں. اس سے بڑی کیا نشانی ہے. میں ایلین ہوں زمین کے اوپر، میں یہاں کی مخلوق نہیں ہوں. اب جب تک میں اندر سے جاگوں گا نہیں، میری روح نہیں جاگے گی، مجھے یاد نہیں آئے گا میں کہاں سے آیا ہوں. یہ سارے کے سارے ادیان انسان کو یاد کرانے کے لیے، اور جو بہت ہی زیادہ کمزور علم ہیں ان کو عبادت کرانے کے لیے. باقیوں کو تو یاد، قرآن میں اللہ تعالیٰ کتنی دفعہ کہتا ہے یاد کرو یاد کرو یاد کرو. کیا کہہ رہے آپ تو موجود ہی نہیں ہیں اس وقت، تو یاد کیسے کریں گے آپ. تو کس کو کہہ رہا ہے یاد کرو. آپ اگر یاد ہی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں. آپ ایک وقت میں موجود ہی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے یاد کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آ سکتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے یاد کرو. وہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ ازل میں جو میرے سے وعدہ کیا یاد کرو. آپ کو یاد ہے؟ کیوں نہیں یاد؟ کوشش کیوں نہیں کی یاد کرنے کی؟ ہم نے تو ازیوم کر لیا تھا کہ وہ کہ ٹھیک ہی کہا ہوگا اللہ میاں نے، یاد تو مجھے نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس آزادی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ایس او پی بھی ہے کہ اگر تو میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا اور میری موت میری آزادی ہے. جو روح میں جاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہی ہوتی ہے. میں ایک اچھی زندگی گزاروں گا اور موت میری آزادی ہے. موت میری آزادی ہے. اب یہ جو اچھی اب تو پھر وہی بات آ گئی، رائچس گاڈ کانشیس. میں نے تمہیں بتایا یا انسان کی بات کرو، پھر یہ ایک جانور ہے، میں جانور کی طرح اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا. یا پھر گاڈ کانشیس، خدا کے بندے کی بات کرو، خدا اور بندے کی بات کرو. یہ دو بالکل علیحدہ علیحدہ مخلوقیں ہیں. یہ باقاعدہ دو علیحدہ مخلوقیں ہیں. یہ یاد رکھو، اس بات کو سمجھو. یہ دو علیحدہ علیحدہ مخلوقیں ہیں. جو اللہ کے بندے ہیں، قرآن شریف میں اللہ ان کو کہہ رہا ہے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، میری جنت یہ پڑی ہوئی ہے. اور جو انسان ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو آسمان سے تباہیاں، زمین سے زلزلے اور یہ وہ سیلابوں سے مار رہا ہے. انسانوں کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہے، اور اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کشتی بنا کے دوں گا میں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. دو علیحدہ علیحدہ مخلوقیں ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں ساری دنیا تباہ کر دوں گا، اربوں لوگ، کروڑوں لوگ مار دوں گا، تم 40 لوگ میرے لیے اتنے امپورٹنٹ ہو، تمہیں لازمی بچاؤں گا. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ اتنی پاورفل اللہ تعالیٰ کے پاس سیپریشن ہے دونوں کے اندر، اتنی پاورفل. انہی 40 لوگوں کے لیے اس نے دنیا تباہ کی ساری کی ساری. کہاں صرف 40 بندے، اور کہاں ماں کے پیٹ کے اندر پڑے ہوئے حاملہ عورتیں بھی اس سیلاب میں ڈوب گئیں. 18 سال کی بچیاں، 14 سال کی بچیاں، وہ بھی اس سیلاب میں ڈوب گئیں.
وہ بے نیاز تھا ان سے. اور ان 40 لوگوں کو کہا تم فکر ہی نہیں کرو, کوئی فکر نہیں کرو, تمہیں کشتی کا ڈیزائن بھی میں دوں گا, زمین پہ جو ہونے والا ہے اس میں اس کشتی کا ڈیزائن بھی میں دوں گا تمہیں, فکر نہیں کرو, کچھ نہیں ہوتا, میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کنٹراسٹ سمجھ آ رہا ہے تمہیں کہ انسان کیا ہے اللہ کے پاس اور عبداللہ کیا ہے اللہ کے پاس؟ یہ کنٹراسٹ یہ سمجھ آیا؟ ایک کہاں ہے اللہ کے پاس اور ایک کہاں ہے اللہ کے پاس. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تم 40 بھی یار مر جاؤ, کیا مسئلہ ہے, مر جاؤ میرے پاس آ جاؤ, جنت میں نے بنائی بھی ہے. نہیں, ایسے نہیں ہے. تم لوگوں کا تو دماغ خراب ہے, تمہیں تو سمجھ ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. سوچو ذرا, غور کرو کہ اس نے سارے زمین کے اوپر یہ سارے کانٹیننٹ, یورپ, آسٹریلیا, ایشیا, سارے کا سارا پانی میں ڈبو دیا. ان 40 لوگوں کا تم اس کرائسس میں سے, اس طوفان میں سے میں تمہیں بچا کے آگے لے جاؤں گا. تو 40 لوگوں کی اللہ کے پاس ویلیو کیا تھی, اور اللہ کی ان کے ساتھ محبت کی انٹینسٹی کیا تھی, اور باقی لوگوں کے اوپر غصہ کیا تھا. یہ آپ کو, یہ دین جو ہے نا, دین سارے کے سارے دین یہ آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ سمجھ آ رہی ہے, آپ کو انٹینسٹی سمجھ آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی آپ کو, کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے, یہ اچھا بچہ نہیں ہے کہ میں اچھا بچہ بن کے زندگی گزارتا ہوں. انٹینسٹی سمجھا رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتائیں, اس زمانے میں 15-16 سال کی بچی کی شادی ہو جاتی تھی, وہ 15 سال کی بچی نے کیا گناہ کیے ہوں گے, کتنی ہوں گی وہ پوری دنیا میں, جن کو آپ گناہ اور ثواب کہہ رہے ہیں نا, کیا کیا ہوگا اس نے؟ صرف وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی, بس یہ گناہ تھا, اور یہ کافی تھا. وہ گاڈ کانشیس نہیں تھی, دیٹ واز انف. اس لیے میں تم لوگوں کو کہتا ہوں, ہمبل, عاجزی کرو, عاجزی. انسان کچھ نہیں ہے. اسی وجہ سے عاجزی 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 ہر وقت کہتا رہتا ہوں. عاجزی کرو اور سچ بولو, عاجزی کرو اور سچ بولو. انسان کیا ہے, تمہیں کس چیز کا تکبر ہے, تمہیں کس چیز کا تکبر ہے؟ تو سورہ کہف میں جب اللہ تعالیٰ دھیان کرا رہے ہیں نالج آف دا فیوچر کی طرف, تو وہ اپنے بندوں کو کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنے بندوں کو یہ اشارہ دے رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ٹائم اس وقت ایک فیکٹر ہوگا, جیسا کہ حدیثوں میں بھی آپ کو پتا ہے. ٹائم اپنی جگہ سے ہل جائے گا. وہ جب ٹائم اپنی جگہ سے ہلے گا تو اس طرح کے بہت سارے ایکسپیرینسز مومنین کو ہونے شروع ہو جائیں گے, مومن لوگوں کو, روحانی لوگوں کو ہونے شروع ہو جائیں گے. کیا مومن اس وقت they will have the knowledge to predict the future? Is that what it means? اس سال سے, یہ جو سال آ رہا ہے, جو 2026 ہے, اس سال سے بہت سارے عجیب و غریب علوم زمین کے اوپر نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے. بڑا انٹرسٹنگ ٹائم آ رہا ہے. کیسے بتائیں؟ بس کافی بتا دیا, اتنا کافی ہے. اشارہ کر دیا, وقت بدل رہا ہے, وقت بدل رہا ہے. انسان کی سوچ بھی اس کے ساتھ بدلے گی. انسان کا بڑے نئی چیزیں نظر آئیں گی, لیکن وہ آپ اس کو ایکسائٹمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں نا, کیونکہ اس دور میں ایکسائٹمنٹ کم ہے اور پریشانیاں زیادہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو اس زمانے میں اڈیپٹ ہونے کے لیے مواقع دے گا نا. تو اللہ تعالیٰ ایسے علوم زمین کی طرف بھیجے گا جو روحانی لوگ ریسیو کریں گے, جس سے وہ اڈیپٹ کر سکیں گے نا, اپنی اپنی کمیونٹی کو فائدہ پہنچا سکیں گے. انہی میں سے ایک سچے خواب ہیں, بہت فریکوینٹ ہو جائیں گے, لیکن ہر بندے کو نہیں. روحانی لوگوں کے لیے روحانی امپورٹنٹ خواب بڑے واضح ہونے شروع ہو جائیں گے, کیونکہ فضا بدل رہی ہے نا. خواب آپ کہاں سے ریسیو کرتے ہیں؟ فضا میں جو نور ہے ادھر سے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں.
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں، اس طرح کے ٹولز، نئے ٹولز آئیں گے لوگوں کے پاس. اسی سال سے شروع ہو جائے گا.